کوئی کہتا کہ عیسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ جو ہے اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وہی معبود ہے۔ 4 معبودوں کا ان کے پاس تصور ہے، نصرانیوں کے پاس 4 معبودوں کا تصور ہے۔ اختلاف دیکھیے، ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو بھی معبود ماننے والے ہیں کرسچنز کے اندر۔ دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود مانتے ہیں، اور تیسرے ان کی ماں مریم علیہ السلام کو بھی معبود مانتے ہیں، اور چوتھے حضرت جبرائیل کو بھی معبود مانتے ہیں۔ یا پھر کچھ لوگ اللہ اور عیسیٰ اور جو ہے حضرت جبرائیل، یہ تینوں کو مانتے ہیں، اور بعض میں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے اور عیسیٰ ہے اور مریم ہے۔ اس طرح سے ان کے اندر یہ عقیدے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے۔ یہاں پہ اختلاف آیا، کرسچنوں سے بھی اختلاف آ گیا۔ اب وہ اختلاف مٹانا ہے، قرآن موجود ہے، تیری بائبل بھی لے لے، وہ قرآن بھی لا لے۔ تیری بائبل آج پوری طرح سے بدل چکی ہے جس طرح سے تورات بدل چکی۔ اگر اصلی تورات کہیں دنیا میں کسی کونے میں ہے تو نکال کر کے لاؤ، وہ صداقت کرے گی قرآن کی۔ قرآن کے ایک ایک حرف کی صداقت آپ کو جو ہے تو انجیل کے اندر ملے گی، لیکن لاؤ تو صحیح پرانی ہے کہاں؟ تم نے سب کچھ مٹا دیا، گڑ گڑ کر دیا، اپنی مرضی کو ڈال دیا اس کے اندر۔ جو چیز پسند آتی اس کو رکھ لیا، جو پسند نہیں آتی اس کو نکال دیا۔ ان کو اختیار ہے کہ ہر 10 سال کے بعد بائبل کو چینج کر سکتے ہیں، پوپ کو اختیار دے دیا گیا۔ یہاں نبی کو اختیار نہیں دیا گیا، نبی کو اختیار نہیں دیا گیا۔ ارے قرآن میں تبدیلی کی دور کی بات، قرآن میں تبدیلی کرنا تو نبی کے لیے دور کی بات، حلال کو حرام کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اللہ، اے نبی تم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو میں نے تمہارے لیے حلال کیا؟ اللہ وہاں پہ ڈانٹ کے ساتھ نبی کو کہہ رہے ہیں میرے بھائیو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتاتا۔ گریبان پکڑنا، اپنی طرف سے جو بھی بات بتاتا اس کا گریبان پکڑ کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ایک مرتبہ شہد اپنے اوپر حرام کر لیے تھے، مطلب حرام نہیں کہ میں نہیں کھاؤں گا، شہد میں اب سے نہیں کھاؤں گا۔ بیویوں کی باتوں میں آ کر کے بیویوں نے کہا اے نبی آپ کے زبان سے، آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے۔ وہ نبی اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس جا کر کے آئے، وہاں پر ہمیشہ وہ بیوی ان کو شہد دیتی تھی، تو وہ شہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھایا کرتے تھے۔ شہد کے اندر شفا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، نبی شہد کھاتے تھے۔ تو یہ دوسرے بیویاں جو تھے وہ اس غرض سے کہ وہاں پر جو ہے وہ جو چیز دے رہے ہیں وہ نہیں کھانا یا وہاں پہ نہیں جانا، اللہ عالم۔ بہرحال دوسری بیویوں نے کہا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے میں شہد کھا کر کے آیا تھا، اب سے میں کبھی بھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ گائے کا گوشت نہیں کھاتا ہوں میں، ہم بولتے نا گائے کا گوشت حلال ہے حرام ہے؟ بھائی اپنے اوپر حرام مت کرو، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہم سمجھتے ہیں بعض لوگ جو ہے اس کے اندر پتہ نہیں کراہیت ہے، وہ ہے یہ ہے۔ حلال جانور تمہارے لیے ہم نے جانوروں کو، کچھ جانوروں کو تمہارے لیے ہم نے حلال کیا۔ گائے حلال ہے، بولا میں نہیں کھاتا، ٹھیک ہے کسی کی پسند میں فرق ہوتا ہے، لیکن پوری طرح سے آپ جو ہے گائے کا گوشت نہیں کھاتے انکار کریں گے تو پھر جو ہے آپ حلال کو حرام کرنے والے قرار دیں گے۔ نبی نے کہا تھا کہ میں نہیں پیوں گا آپ سے شہد، تو اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیج دیا آیت دے کر کے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو میں نے تمہارے لیے حلال کیا۔ اللہ، نبی کو اجازت نہیں ہے کہ حلال کو حرام بنائے یا حرام کو حلال بنائے۔
آج ہمارے پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ چیز بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے، چلو جی اختلاف آ گیا، دونوں لڑ رہے ہیں، اختلاف بول تو دیکھیے ایک نیا فارمولا بھی نکل گیا آج کل، وہ بھی میں بتا دوں آپ کو، ایک چٹکلا نہیں ہے، حقیقت ہے۔ دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک بول رہا کہ اب دن ہے، ایک بول رہا رات ہے، ایک بول رہا دن ہے، ایک بول رہا رات ہے۔ بھائی دو میں ایک کی بات صحیح ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ دونوں کی صحیح ہوتی نہیں، ایک کی بات صحیح ہوتی، چاہے تو دن ہے نا یا رات ہے نا۔ ایک بول رہا رات ہے، ایک بول رہا دن ہے۔ مولوی صاحب آئے ادھر سے، مولوی صاحب دیکھے، بولے کیا بابا کیوں جھگڑ رہے ہو؟ بولا نہیں مولانا دیکھیے آپ ذرا فیصلہ کیجیے۔ کیا کا فیصلہ؟ ہم دونوں میں اختلاف آ گیا۔ کس چیز کا اختلاف؟ بولا یہ بول رہا کہ رات ہے، میں بول رہا کہ دن ہے، آپ ہی بتائیں کہ کون سا ہے؟ بولا دونوں صحیح ہے، دونوں صحیح ہے۔ اب کسی نے پوچھ لیا مولانا ایسا کیسا جواب دے دیا؟ بولا میں دونوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، وہ دونوں تو خوش ہو جائیں گے لیکن اللہ ناراض، جو حق ہے وہ بتا دے، تو مولوی ہے تو حق ہے سو بتا دے۔ تو اس طرح سے اختلافات جب آتے ہیں تو جو ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرنا۔ اختلاف کا آنا کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں، آ جاتی، بھائی بھائی میں اختلاف آتا ہے، ماں باپ میں اختلاف آتا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف آ سکتا ہے۔ اختلاف کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا وہ بری بات ہے، قباحت کی بات ہے، اس کو مٹاؤ۔ صحابہ میں بھی اختلاف آتا تھا، صحابہ کرام میں بھی اختلاف آتا تھا، لیکن فوراً اس کو مٹا لیتے تھے۔ اب اختلاف دیکھیے دین میں کچھ اختلافات آپ کو جو ہے بتاتے چلوں کہ کیا اختلاف ہے۔ اگر ایک آدھ اختلاف ہے تو کوئی بات نہیں، چلو بھائی چھوڑو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت سے اختلافات ہیں دین میں بھی، ہر چیز میں، عقیدے میں اختلاف، عبادات میں اختلاف، معاملات میں اختلاف، لین دین میں اختلاف، شادی بیاہ میں اختلاف، موت جنازے میں اختلاف، آپ ضرورت کو جائیں گے پیشاب پیخانہ کرنے میں اختلاف، یہاں تک کہ میرے بھائیوں ارے اس خالق کائنات، مالک ارض و سما، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا وہ خالق، اس اللہ کے بارے میں بھی آج میں اور آپ اختلاف کریں۔ اللہ کے بارے میں اختلاف ہے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اللہ کے بارے میں بھی اختلاف، اللہ کے رسول کے بارے میں اختلاف۔ اللہ کے بارے میں اختلاف کیا ہے؟ کوئی کہتا اللہ عرش پہ ہے، کوئی کہتا اللہ ہر جگہ پہ ہے، کوئی کہتا اللہ دل میں ہے، کوئی کہتا اللہ ہر ایک میں ہے، اختلاف۔ میری بات کو دل میں بٹھا کے جانا، دیکھنا یہ ہم نے اللہ کے اوپر کیسا ظلم کر رہے ہیں۔ اس اللہ نے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، 22,000 مخلوق بتایا جاتا، 22,000 مخلوق کا اکیلا خالق، جس نے مجھے آپ کو بنایا، مجھے ہاتھ دیے، مجھے پیر دیے، مجھے آنکھ دیے، مجھے کان دیے، مجھے ناک دی، مجھے زبان دی، زبان میں دانت دیے چھاگنے کے لیے، اور جو ہے جسم کے اندر اعضا دیے، دل دیا جو دھڑک رہا ہے، جو کڈنیز دیا، لیور دیا، طرح طرح کے پورے اعضا ہمارے جسم کے اندر فٹ کیے، پھر اس کے اوپر سے ہڈیوں کو جو ہے پیوست کیا، پھر اس کے اوپر سے ہمارے گوشت کو پہنا دیا، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے چمڑے کو پہنایا، اور خوبصورت انداز